وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو خوبصورت لمحات، خوبصورت ساعتیں، بہترین اوقات نصیب فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے منور روشن فرمائے اور مالک کائنات ہم سب کو اپنے بڑوں کی زندگی کو اپنا کر ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کو یاد ہوگا 273، یہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ 273 اصحاب صفہ وہ لوگوں سے لپٹ کر اور عزت و وقار اور مروت کی وجہ سے سوال نہیں کرتے تھے اور بلکہ اپنی بھوک کو، اپنی غربت کو چھپاتے تھے۔ 400 کے قریب لوگ تھے یہ صفہ چبوترا آپ نے دیکھا، احباب جو گئے وہاں تشریف فرما ہوتے، ان کا کھانے کا انتظام حضور کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک میں ہے جب سیدہ فاطمہ کو حضرت شیر خدا نے فرمایا کہ کوئی تم تھک جاتی ہو، بچہ ہے، اور پھر آپ کا پیٹ مبارک جب تندور پہ روٹیاں لگاتی تو وہاں لگتا، اور پھر پانی اٹھاتی پھر تکلیف ہوتی، ہاتھ پہ نشان، کندھوں پہ پانی مشکیزیں اٹھانے کے نشان، گھر میں صفائی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی نے عرض کی کہ آپ فرمایا کہ آپ چلی جائیں حضور کے پاس، تو حضور کے پاس لونڈیاں آتی ہیں، آپ کو مل جائے گی، چلو آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ جب آپ تشریف لے گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور نے فرمایا تھک جاتی ہیں آپ؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ استغفر اللہ، اور یہ تسبیح جس کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، یہ پڑھ لیا کرو، تھکاوٹ اتر جائے گی۔ میں بیٹا اس وقت تک میں آپ کا انتظام نہیں کر سکتا، ابھی میرے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ وہ اصحاب صفہ تھے اور میں ان کا انتظام کرنا ہوتا ہے، جو چیزیں میرے پاس آتی ہیں ان کے استعمال کے لیے ان کو دینی ہوتی ہیں۔ تو جب سیدہ باہر گئی تو کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، بلکہ پوچھا ہی نہیں، آپ جاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اس دین پہ راضی ہوں، میں اس دین پہ راضی ہوں۔ یہ صفہ کے لوگ جو ہے اللہ نے فرمایا تم ان کے چہروں سے نہیں پہچانتے انہیں، بھوک کی وجہ سے چہرے پر اثرات، غربت کی وجہ سے لباس پر اثرات، تو نہ ڈھالی۔ فرمایا تم پھر بھی گمان کرتے ہو کہ یہ بڑے امیر ہیں، بس یہ ہے کہ وہ مست ہوتے تھے حضور کے مجلس کو دیکھ کر، اور وہ لوگ خوف خدا میں یا ڈوبے رہتے یا ان کے چہرے پہ تبسم ہوتا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے۔ اور یہ لوگ سارے گھر اپنے چھوڑ کے آ گئے تھے، اور ان کی بیویاں بھی نہیں تھیں، شادیاں بھی نہیں تھیں ان کی، تو یہاں یہ اکیلے میں رہتے تھے، مزدوری کرتے تھے، رات کو سارا دن قرآن و حدیث سیکھتے تھے، اور پھر یہ حضور کا مدرسہ ہے پہلا اصحاب صفہ، جن کا منیٹر جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اصحاب صفہ کے منیٹر جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے طلباء مدرسے کے، جو حضور کے مدرسے کے یونیورسٹی کے طلباء ہیں، ان کے بارے میں چند باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں سیدنا ابو ہریرہ کے حوالے سے، کیونکہ خود منیٹر ہیں تو یہی کام جاتے تھے۔ اب حضور تھوڑی سی دیر مسجد میں تشریف نہ لائے تھے، آپس میں بیٹھ کے آخرت کا ذکر کیا اور سارے رونے لگ گئے، پریشان ہوئے گئے، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیسے ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا یار امام الانبیاء کو جہاں بھی ہیں ان کو کہیں ذرا تشریف لائیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ نکلے، یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، صحابہ ڈھونڈتے اس طرح تھے کہ جس طرف حضور کی خوشبو آ رہی ہوتی ادھر چل پڑتے تھے۔ حضور کی خوشبو ایک منفرد تھی اور وہ راستہ معطر ہو جاتا تھا۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے۔ کہتے میں گیا تو انصار کے باغ میں حضور تشریف فرما تھے، دروازہ لگا ہوا تھا، حضور اندر تشریف فرما تھے، یہ بھی مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے۔ تو اب میں نے سوچا دروازہ کھٹکاؤں گا تو بے ادبی ہوگی، تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے نا ایک وہ جہاں سے پانی نہیں گزرتا دیوار کے نیچے سے،
چھوٹی چھوٹی ندیاں بنی ہوتی ہیں، پنجابی جنہوں کھالا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ کہتے ہیں اس سے میں نے گزرا، تو وہاں پانی لگا ہوا تھا، کیچڑ وغیرہ تھی، وہ ساری مجھے نا لگ گئی۔ جب میں حضور کے سامنے گیا تو تب ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلی کے بچے کا باپ، ہریرہ عربی میں بلی کے بچے کو کہتے ہیں، بلیوں کا باپ۔ فرمایا یہ کام جو ہے یہ بلیوں والا ہوتا ہے نا، بیچ میں سے گزر کے کیچڑ وغیرہ نہ دیکھنا۔ تو سامنے کھڑے حضور نے فرمایا وہ ابو ہریرہ، تو ان کا نام یہ ابو ہریرہ پڑ گیا، اور وہ خوش ہوتے تھے اس نام سے۔ آج تک محدث اسی نام سے پکارتے ہیں، آج کسی عام علماء کے علاوہ ان کے اصل نام کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو۔ کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم بڑے پریشان ہیں، سارے لوگ رو رہے ہیں، اور اس درد میں آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں، وہ بلا رہے ہیں، آپ ادھر آ گئے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ اتنا وہ لوگ محو تھے آخرت کی تیاری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب درد مند دیکھا نا، آپ کو پتہ ہے حضور سے درد نہیں سہا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا ہے نا جنت میں جائے گا۔ وہ ایک بندہ اتنا بڑا پریشان، ابتدائی اسلام تھا، اتنا پریشان ہو کہ یکایک اتنی بڑی خوشخبری مل جائے، اس نے کہا رسول اللہ میری کسی نے نہیں مانی، وہ تو رو رو کے برے حال کیے انہوں نے، تو یہ خبر میں کیسے دوں؟ حضور نے اپنا نالین شریف اتار دیے، فرمایا یہ لے جاؤ، اور جو پوچھے ان کا کہنا یہ حضور کے نالین ہے۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں پہنا، دوسرے ہاتھ میں پہنا، اور دوڑ لگا دی واپس۔ وہ بجائے صاحب صفا کے جب انہوں نے سامنے دروازے دے کھلو کہ کیا بھائی جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں، کس نے کہا؟ رسول اللہ نے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، ان کو کہہ کہ ابو ہریرہ کی خوشی تھی جناب، انہوں نے مدینے کی گلی میں دوڑ لگانا شروع کر دی۔ وہ ایک گلی میں گئے، لوگو بھائی جس نے بھی میرے رسول کا کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ آواز اور شور مدینے میں پڑ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کے گھر کے قریب سے کہیں گزرے تو سیدنا فاروق اعظم جلدی سے باہر نکلا، ابھی کیا بات ہے؟ دیکھا تو ابو ہریرہ سپیڈ سے آ رہے ہیں، سامنے حضرت عمر نکل آئے، بھائی جس نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے ایسے روکا، وہ گر گئے، تیزی سے آ رہے تھے۔ وہ بھائی کس نے کہا ہے آپ کو اتنی بڑی خوشخبری سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے، کیا نشان؟ یہ فرمایا نہیں میرے ساتھ چلو، حضور کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ حضرت عمر دونوں چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے، یا رسول اللہ یہ آگے، یہ پڑھیں گے نمازیں، سارا کچھ چھوڑ دیں گے؟ کرم فرمایا آپ، مہربانی فرمایا، رحمت للعالمین ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا چل بھی اعلان بند کر دیں، یعنی دونوں آئے نا، دونوں کو خالی نہیں بھیجا۔ مقصود یہ ہے جس کا ایمان بچ گیا جنت میں آخر جائے گا۔ تو صحابہ اس خوف میں بیٹھے تھے کہ اگر ایسے ہوا ہمیشہ نہ جہنم میں، یہ دور کر دیا مسئلہ کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ ایک لمحہ جہنم کے قریب جانے سے بھی محفوظ فرمائے۔ گرمی سردی نہیں برداشت ہوتی، جہنم کی عذاب سردی بھی ہے گرمی بھی ہے۔ ایک ملک میں نے سنا ہے سخت قسم کی سردی پڑتی ہے، ان لوگوں کے اکثر کان پلاسٹک کے ہیں، یہ آپ نے تحقیق کرنی ہے، وہ ایسے خارش کریں تو کان گر جاتا ہے ان کا، اتنا سخت قسم کی وہاں سردی ہے، یہ میں نے خود سنا ہے۔ تو وہ پلاسٹک کے پھر ان کے کان لگے ہوتے ہیں، ایسے کر کے خارش ہوتی ہے نا، اور سردی ہو تو خارش ہوتی بھی زیادہ ہے، وہ پھر ایسے کرتے ہیں تو اتنا وہ کان کئی دن سردیوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا سن ہوا ہوتا ہے، اس کا خون کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو دنیا ہے، اور جہنم میں ایک عذاب جہاں آگ کا ہے وہاں سردی کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اللہم ربنا تقبل دعا یا ارحم الراحمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نہ جا رہے تھے، ایسے رومال سے منہ صاف کیا ایسے کر کے، اور مسکرا پڑے، خوش ہو گئے۔ 7 شاگرد تھے حضرت ابو ہریرہ سے، بڑے دور دور لوگ دین سیکھنے آتے، بھائی حضور سے سیکھیں۔ انہوں نے کہا استاد جی کیوں ہنسے ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ وہ کون سی؟ کہتے ایک دن نا میں پیاس بھوک اور کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، بھوک ہی بھوک تھی کئی دنوں کی، اور میں گر کے نا بے ہوش ہو جاتا، اور جب ہوش آتا تو دیکھتا، اور لوگ سمجھتے کہ ابو ہریرہ کو مرگی ہے، بتاتے نہیں ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔
کہتے ایک دن میں گرا ہوا تھا تو سیدنا صدیق اکبر گزرے، میں نے ان کو آیت پڑھ کے سنائی، بھئی غریبوں مسکینوں کو یہ جو ہے اچھائی کرنا اور کھانا کھلانا، اس کا کیا مقصد ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ مسکینوں پر کسی کو کھانے پر ابھارتے نہیں ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے فرمایا ابھارنا چاہیے، کھلانا چاہیے، دینا چاہیے، وضاحت کی چلے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی وضاحت کی چلے گئے، اور اس طرح گزر ہوا امام الانبیاء کا۔ اور حضور کو بھی وہی آیت، حضور مسکرا پڑے، میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ، حضور ساتھ لے آئے، مجلس میں گئے تو تھوڑی دیر میں ہی ایک پیالہ دودھ کا بھر کے نا کوئی شخص آ کے پیش کیا، حضور نے فرمایا بھائی ابو ہریرہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، میں ادھر آؤں۔ کہتے خوشی کی انتہا نہ رہی، میں جیسے حضور کے قریب گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دودھ کا پیالہ عنایت فرماتے ہوئے فرمایا بھی منیٹر صاحب کلاس نو پلا کے آؤ۔ میں جتنی خوشی تھی وہ ساری کی ساری چلی گئی، بھئی میں نے سوچا میں دودھ پیوں گا۔ آپ کہتے ہیں وہ اصحاب صفا سے تو 400 بیک وقت وہاں موجود نہیں ہوتے تھے، کوئی کام کرنے، کوئی اپنی مزدوری کرنے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ جب یہ گئے تو اس وقت 72 بیٹھے تھے اپنے مقام پر۔ یہ کہتے ہیں اور میں چلوں آگے تو جاؤں پیچھے، گرنے لگ جاؤں۔ خیر دودھ میں لے گیا، میں نے کہا بھی حضور نے دیا ہے، پیئیں جی، آپ سب کے لیے بھیجا، آپ پیئیں۔ ایک صحابی نے پیا، گھوٹ لے لیا، گھوٹ ہی لینا تھا، دوسرے نے لیا، تیسرے نے لیا، 72 نے گھوٹ لے لیا، ایک پیالے سے 72 گھوٹ ہو گئے جی، پیالہ ویسے کا ویسے۔ میں حیران ہو گیا، میری امید پھر برقرار ہو گئی بھی آج پیالے میں کچھ ہے۔ میں لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ میں یہ حدیث کو سٹاپ کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ میرے آقا کی تربیت تھی۔ یہاں پڑھا لکھا طبقہ، دین سے مطلب وابستہ رہنے والے احباب اور دنیا سے اچھی تعلیم کے دائی، اس طرح کے لوگ بھی لنگر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اپنی عزت کو دیکھنا چاہیے، وقار کو دیکھنا چاہیے، آپ مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بھوک ہو گیا حضرت ابو ہریرہ جس کی وجہ سے وہ بے ہوش تھے، راستے میں دودھ پیا نہیں؟ پیا، حضور نے بھیجا نہیں، لیا ہی نہیں بھائی، بات ختم۔ یہ ہے تعلیم مصطفیٰ، خودداری، اپنی مروت کا خیال رکھنا، اپنے وقار کا خیال رکھنا، عزت کا۔ یہ عزت چدراہٹ والی نہیں، ایمان اور اسلام والی عزت، یہ دنیا میں نہیں۔ عزت تو اصل میں ایمان کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے نہیں پیا۔ مجھے یہاں جب بھی میں یہ حدیث سناتا ہوں میں کہتا ہوں یہ حدیث ہے لنگر کی تعلیم کے لیے، کیونکہ اب منیٹر صاحب تھے نا، تو ہمیں چاہیے جس وقت کے ایسا مسئلہ بنے یہ حدیث فوراً ہمارے ذہن میں آئے اور ہم بھوک کے گر جائیں نہیں۔ یہ تعلیم مصطفیٰ ہے۔ اب واپس لے کے آئے، حضور فرمایا یار ابو ہریرہ آپ بھی پی لو نا۔ کہتے میں نے ڈر سے 1-2 گھونٹ لیے، تو فرمایا یار سیر ہو کے پیو نا۔ کہتے پھر میں نے نا وہ بڑی بھوک لگی تھی، میں نے جناب خوب پیا۔ پھر میں نے یا رسول اللہ، وہ فرمایا اور پیو۔ کہتے پھر میں نے اتنا پیا کہ میرے پیٹ میں حلق تک کوئی جگہ نہیں تھی، حضور نے فرمایا تھا، میں نے اتنا پیا۔ کہتے پھر میں نے دیکھا تو پیالہ ویسے کا ویسے۔ ہاں جی، میں نے ایک بزرگوں کو دیکھا، ہم پڑھتے تھے سمندری شریف کے تھے، وہ دودھ منگواتے تھے، طلباء سے کلاس ہوتی تھی اور وہ سب سے دودھ کہتے بھیا ایک گھٹ لینا ہے۔ ہم تو سارے ایک گھٹ لیتے تھے، آخر میں ایک گھٹ بچتا تو خود پی لیتے تھے۔ تو یہ سنت طلباء میں وہاں جو مدرسہ ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی ہاں جی ادا ہو جائے۔ یہ کوئی راز ہے نا، استاد نفرت نہ کرے۔ مدارس میں بچے غرب غریب ہوتے ہیں نا، وہ سارے غربات ہیں، کسی کا لباس کیسا، کسی کا بیٹھنا کیسا۔ میرے آقا نے تعلیم دے دی، فرمایا نا 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 نا، جو دین کی خاطر آ گیا وہ معزز ہے، وہ معزز ہے۔ کسی کی قمیص نہیں ہوتی تھی، صرف چادر ہوتی تھی، کسی نے صرف چپڑا لپیٹ کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ ہاں جی، اس طرح غربت، غریب لوگ، اور حضور نے سب کا دودھ پیا ہوا خود نوش فرمایا۔ اور یہ تعلیم دی مدارس کے مدرسین کو، علماء کو، مبلغین کو، کہ جو دین کی خاطر آ گئے ہیں وہ معزز ہیں۔ ان سے نفرت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ بات تو یاد ہے نا، ہنس پڑے تھے، اور میں اس بات سے میں ہنسا ہوں کہ لوگ مجھے کہتے تھے اس کو مرغی ہے۔ میں نے اسلام پہ کبھی طنز نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، اسلام پہ خوش رہا ہوں، اسلام پہ فرحت و اطمینان کے ساتھ رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں۔ اب دیکھو میرا رومال کیا ہے، انہوں نے کہا جی ریشم کا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اسلام ایسا غیرت مند ہے، وہ وقت تھا جب بھوک کی وجہ سے میں گر کے بے ہوش ہو جاتا تھا،
میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام نے مجھے ناک صاف کرنے کے لیے بھی ریشم کا کپڑا دے دیا ہے، اور میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ کیا بات ہے اسلام کی، تبسم میں نے اس لیے کیا ہے۔ یہ صفہ کے لوگ ہیں جی، اصحاب صفہ، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے تھے۔ اس آیت میں محدثین نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، معجم الکبیر میں دیکھیں اگلے صفحے پر نا، آخر میں حدیث ہے، آخری زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا۔ یہ جہاں آیت دوسری شروع ہو رہی ہے نا 74، اس سے اوپر دیکھیں، ایک لائن چھوڑ کر اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے، آخری زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا۔ نظر آ گئی ہے نا حدیث؟ یہ وہ زمانہ ہے، گاڑی اچھی نہیں ہوگی آپ کی بات نہیں سنیں گے تقریر میں، آپ کا لباس اچھا نہیں ہوگا آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ اچھی سواری پہ نہیں جائیں گے تو آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ یعنی وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اگر کوئی دیندار دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو اچھی سواری، اچھا لباس اس کو رکھنا ضروری ہو گیا، ورنہ لوگ بات ہی نہیں سنتے۔ ہر آدمی، ہم تو ایک مل کے اختیاری کیا ہے نا، ہم تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہماری تو ایک الحمدللہ اپنائیت کی کلاس ہے۔ جب اجنبی انسان کسی محفل میں جاتا ہے، جب بھی اسے اجنبی بلاتے ہیں، اس وقت لوگوں کے ذہن میں دیندار سمجھدار وہ ہے جو بڑی سی گاڑی میں اترے گا، اس کی غور سے بات سنیں گے، اس کے ساتھ ایک اسکوٹی ہو اور اچھی سی سواری ہو۔ تو یہ میرے آقا کی حدیث ہے، معلوم ہوا کہ ناجائز نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ڈبل گاڑیاں لو، بڑے بڑے گھر لو، اس میں منع نہیں ہے، لیکن دین اخلاص کے ساتھ، دین میں مخلص رہنا ہے، دین میں ہمیشہ دین کے جو ہے نا پیسے۔ یہ ہے حدیث پاک جی کہ یہ زمانہ بتائیں، کبھی صحابہ نے سوچا ہوگا کہ ایسا بھی ہوگا یار دین درہم و دینار سے کام بنے گا، دین چلے گا؟ ایسا زمانہ بھی ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایسا زمانہ آ گیا کہ آج مال و متاع کے بغیر اہل ثروت، اہل مال کی بات سنی جاتی ہے۔ اس لیے وہ مساجد میں غریب ائمہ، یعنی سارے توکل ایسا نہیں ہوتا، یہ خدا کی شان ہے، مقام ہے۔ توکل بغیر محنت کے کرنا ہماری شریعت میں منع ہے۔ وہ مجذوب کا توکل ہے جو بغیر محنت کے کرے، وہ جذب ہے۔ جو شریعت میں توکل کی تعلیم دی گئی ہے وہ ہے کہ اپنے اوپر توکل کرنا ہے۔ ہمارے یہاں الٹ کام ہو گیا ہے، اس موضوع کو بڑا سمجھنے والی بات ہے۔ توکل ہم اگلے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، مطلب سارے دوست غریب کو تعلیم دیں گے کہ تم توکل کرو، نہیں میری جیب میں پیسے ہیں میں اس کا دے کے توکل کروں، اس کو کیا تعلیم دے رہا ہوں میں توکل کرنے کی؟ توکل خود کرنا ہے، اور پر یہ بھار نہیں ڈالنا، اور اس کو تعلیم نہیں دینا۔ مطلب ہم کریں گے کبھی، چلو میں توکل کرتا ہوں، میرے بچے ہیں میرے پاس بسکٹ لینے کے لیے، میں اس کو کروں توکل کرو، ٹھیک ہے۔ ایک بھوک مر رہا ہے، میری جیب میں پیسے ہیں، میں اس کو وہیں تک توکل کی ساری آیتیں پڑھ کے سنا دوں اور حدیث ہے، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ہے ٹھیک، موضوع ہی الٹ ہو گیا ہے، طریقہ ہی الٹ ہو گیا ہے، دین کو سمجھنا ہی غلط، لوگوں نے غلط سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ توکل کرنا ہے خود، اور کو نہیں، غریب کو توکل کی تعلیم نہیں دینی۔ غربت فقیری اور غربت ایسی ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر غوث پاک فرماتے ہیں کہ غربت کفر تک لے جاتی ہے۔ ایمان اتنا بڑا باری برکم ایمان نہ ہو تو غربت جا کے کفر میں گرا دیتی ہے۔ جو بار بار نیک مجالس میں بیٹھے گا وہ بڑا دلیر ہوگا، اور جو ویسے کلمہ پڑھا ہے نماز پڑھتا ہے، کوئی بڑی مجالس میں یا بڑے ایسے اشخاص کے ساتھ تعلق نہیں، آپس میں ایسی کوئی ان کی محافل مجالس سے نہیں ہوتی، تو ان کے لیے غربت مسئلہ ہے۔ غربت میں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، غربت لوگ مرزائی ہو جاتے ہیں، نہیں چاہتے۔ کئی لوگ ہوئے ہیں غربت کی وجہ سے، کیا ان کے ایمان نہیں ہے؟ غربت کی وجہ سے لوگ جا کے بیر ہر گناہ کر ڈالتے ہیں، غربت کی وجہ سے ہر معاملہ کر دیتے ہیں۔ مال و متاع کے پیچھے نہیں دنیا میں، یورپ میں دنیا جا رہی اور ان کے پیچھے۔ اس لیے جو مساجد میں جو کام نہیں ہو رہا، جہاں علماء ہیں کام نہیں ہو رہا، جہاں جہالا ہیں ان کو تو چھوڑ دیں، وہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ جہاں علماء ہیں وہاں بھی یہی وجہ ہے، جیسے میں نے جمعے پہ عرض کیا تھا، وجہ یہ ہے کہ کروڑوں روپے مسجد پہ خرچ کر دیں گے اللہ کے، اور مسجد کے پیسے بعض سوسائٹیز کی مسجد میں لاکھوں روپے مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ امام صاحب کا بیٹا بیمار ہو جائے، اس کے علاج کے لیے اس کو زیادہ پیسے نہیں دیتے، وہی تنخواہ دیتے ہیں۔ یعنی اس قدر اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقرر کرتے تھے، جس کو جتنا ضرورت ہوتی اتنا عطا فرما دیتے تھے، اور وافر مقدار میں جھولیاں بھر کے عطا کرتے تھے۔ اگر ان مساجد میں جہاں علماء ہیں ان کی خدمت اچھے طریقے سے کی جائے تو وہ دین اچھے طریقے سے بیان کریں گے، ورنہ وہ کرتے نہیں ہیں۔ بھئی گھر میں غربت ہے، بچے کا دودھ پورا نہیں ہے، اس کے گھر میں سکول کی اس کو فیس پوری نہیں ہو سکتی، اس کے پاس اخراجات نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ بات کرے گا جس میں کوئی ناراض نہ ہو۔
یا پھر وہ ولایت کے اس درجے پر فائز ہو جہاں جذب ہے، صرف جذبہ ہے، جذبہ بس اور کچھ نہیں ہے، پھر وہ جذب کے مقام پر ہوتا ہے۔ ولایت کا ایک مقام ہے، وہ ہر شخص وہاں موجود نہیں ہوتا، ورنہ بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے توکل کرنا، کسی کو توکل کی تعلیم دینا۔ حضور نے دیا توکل کا سبق سیدنا ابو ہریرہ کو، حضور توکل کی آیت پڑھ کے سنا دیتے۔ تعلیم مصطفیٰ ہے کہ اس غریب کو توکل کی تعلیم نہیں دینی۔ وہ اگر بیچارہ غریب ہے تو اس کو یہ تانا نہیں دینا شروع کر دینا کہ جناب دیندار تو لالچی ہو گئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل سے آپ جو ہے نیک لوگوں کی دعاؤں کا صدقہ، اور میرے نیک ہیں پیر و مرشد، میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ چند سالوں سے میں نے توبہ کی ہے، کبھی بھی دین کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر، یعنی اور مسئلہ مدرسہ ہے وہ الگ بات ہے، اپنی ذات کی خاطر نہ کبھی کسی سے تنخواہ مقرر کی ہے اور نہ ہی کسی سے طلب کی ہے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں الحمدللہ، اور خدا کا شکر ہے مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس دنیا میں خوشحال کون ہے، نیکوں کو چھوڑ کر گناہگاروں میں سب سے زیادہ خوشحال ہوں الحمدللہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے دین کی وجہ سے۔ تو یہ آیت جو ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جاہل ایسے کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہاں کہ جو لوگ مساجد میں ہیں، مدارس میں ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو دین میں کام کر رہے ہیں لیکن رکے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا، ان کو کسی معاملے میں شریک کر لینا، ان کے معاملات میں تعاون کرنا، فرمایا یہ اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ اس کو امیر سمجھ لینا ہے، وہ بہت بڑا امیر ہے، وہ بہت بڑا۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ جو علماء دیندار لوگ ہیں، اللہ نے ان کے چہرے میں تر و تازگی دی ہوتی ہے، اور کپڑے کیونکہ آپ زیادہ لے کے دیتے ہیں، انہوں نے کپڑے بڑے بہترین پہنے ہوتے ہیں اور لباس بڑا اچھا ہوتا ہے ان کا، غیر محبت ان کو خرید کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ بعض انہیں سمجھتے ہیں کہ بہت امیر ہے حضرت، یہ اس نے بہت، کیونکہ اللہ نے ذمہ اٹھایا تو ہوتا ہے نا بھائی، کام تو کرنا ہے الحمدللہ۔ لیکن اور زور و شور سے اس وقت جتنی تنظیمیں کامیاب ہیں وہ اس وجہ سے ہیں ان کے دینی رہنما جو ہیں ان کے بہت زیادہ اخراجات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، بہت زیادہ۔ میں مثال بعد میں آپ کو عرض کر دوں گا، اہل تشیعوں کے ہاں جب نکاح ہوتا ہے نا، وہاں اس وقت تک وہ روٹی نہیں کھاتے جب تک ان کا نکاح خاں روٹی لقمہ نہ لگائے، دولہا بھی نہیں کھاتا۔ اور ان کے ہاں ایک حصہ مقرر ہے، کبھی بھی آپ کسی بھی جو ان کا دینی رہنما ہے اسے غریب نہیں دیکھیں گے، آپ جو مذہبی رہنما جو ان کا ہے غریب نہیں دیکھیں گے۔ ان کے ہاں خمس ہے، وہ پورے کا پورا سائن ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا ان کو دیتے ہیں، یہ اپنے سارا حصہ ہی اس کو دیتے ہی اس کو ہیں جی، ہاں جی وہ 5واں حصہ خمس دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ بتائیں کتنے کیا کرتے ہیں، اور نہ ان کے مساجد ہیں نہ ان کے مدارس، اتنی پاور کہاں سے آ گئی ان کے پاس کہ ان کے رہنما پاورفل ہیں، وہ پاورفل ہیں، پھر بڑے بڑے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان کو تبلیغ کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں یہ تعلیم ہے کہ جو دیندار رہنما ہیں ان کو مضبوط کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے جتنے بھی سچے علماء ہیں جہاں بھی خدمت کر رہے ہیں، مجھے بھی آپ کو بھی مل کے ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس آیت میں آج پھر ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا فقراء، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں روکے گئے، نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے کی، فرمایا جاہل انہیں غنی گمان کرتے ہیں، جاہل انہیں، جو جاہل لوگ ہیں وہ انہیں غنی گمان کر لیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ مالدار جو ہے وہ گمان کر لیتے ہیں۔ ناواقف لوگ، کیوں؟ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، من التعفف، وہ عزت و وقار اور مروت کی وجہ سے سوال کرنے سے بچتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، بھوک اور افلاس ان کا ان کے چہرے سے واضح ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، لیکن وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اور جو تم خرچ کرتے ہو خیر سے، بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے جاننے والا ہے۔ اللہ کو علم ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم